بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ علیہ السلام کون تھے، آپ کو کس طرح نبوت اور بادشاہت ملی، آپ علیہ السلام کے معجزات کیا کیا تھے، اور آپ کی قوم بندر کیوں بن گئی۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، لیکن یہ قوم تورات کو بھی بھلا چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو منتخب کیا اور آپ پر زبور نازل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت کسی ایک خاندان کو ملتی تھی اور نبوت کسی دوسرے خاندان کو ملتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہودا کا گھرانہ نبوت اور افراہم کا خاندان حکومت اور سلطنت میں تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے دور میں حملہ آوروں کے حملے بڑھتے جا رہے تھے، تو بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اپنے بیٹوں کے بجائے کسی اور شخص کو بادشاہ مقرر کریں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بیٹے بادشاہت کی شرائط پر پورے نہیں اترتے تھے۔ بنی اسرائیل کے اصرار پر آپ علیہ السلام نے طالوت نامی شخص کو بادشاہ مقرر کیا، جو کہ بہت بہادر اور نہایت سمجھدار تھا۔ طالوت نے بہت سمجھداری سے مجاہدین کا انتخاب کیا اور دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ ابھی مجاہدین میدان جنگ تک پہنچے ہی نہ تھے کہ راستے میں ایک نہر آ گئی۔ گرمی کا موسم تھا، سبھی پیاسے تھے۔ طالوت نے مجاہدین کو صبر کرنے کا کہا اور سوائے چلو بھر پانی پینے کے زیادہ پانی پینے سے منع کیا۔ سوائے کچھ لوگوں کے سب نے طالوت کی بات نہ مانی۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں ارشاد فرمایا، اور پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلا تو اس نے کہا، بے شک اللہ ایک نہر سے تم کو آزمائے گا، جس نے اس نہر کا پانی پیا تو وہ میرا نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو وہ بے شک میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے چلو بھر لے تو اسے معاف ہے۔ پھر ان میں سے سوائے چند ایک کی سب نے پانی پیا۔ اور پھر جب طالوت اور ایمان والے اس کے ساتھ پار ہوئے تو کہنے لگے، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ جن لوگوں کو خیال تھا کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے، وہ کہنے لگے، بارہا بڑی جماعت پر چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے غالب ہوئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فلسطین کا حکمران جالوت اپنی طاقت اور کثیر لشکر کی وجہ سے بنی اسرائیل کو غلام بنانے کی ہر ممکن کوشش میں تھا، اور دوسری طرف طالوت مقابلے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس نے مشورے کے لیے مجلس بلائی اور اس میں یہ طے پایا کہ جو جوان جالوت سے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کر دے گا، اسے نہ صرف نصف سلطنت کا مالک بنایا جائے گا، بلکہ سردار طالوت اپنی بیٹی کی شادی بھی اسے کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے مستقبل کے اس خوبصورت دور سے بے خبر جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چراتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنے پسندیدہ مشغلے یعنی فلاخن چلانے میں بھی مصروف رہے۔ فلاخن دراصل ایک طرح کا ہتھیار ہوتا ہے جس کے اندر پتھر کو رکھ کر پھینکا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ہر وقت ایک لاٹھی، فلاخن اور ایک تھیلی کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر موجود ہوتے تھے۔ وہ فن نشانہ بازی میں مہارت رکھتے تھے اور تمام بنی اسرائیل کو ان کی اس مہارت کا علم تھا۔ ایک روز وہ بکریوں کو جنگل میں لے کر جا رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے ہارون علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو قتل کیا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، کسی روز میں آپ کے کام آؤں گا۔ داؤد علیہ السلام حیران ہوئے، لیکن پتھر کی فریاد کو رد نہ کر سکے اور اسے اٹھا لیا۔ تھوڑا ہی آگے گئے ہوں گے کہ ایک اور پتھر کی آواز آئی، اے داؤد، میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس سے انہوں نے اپنے اور اپنے خدا کے دشمن کو ہلاک کیا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، کسی دن میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے پھر حیرانی کے عالم میں وہ پتھر بھی اٹھا لیا۔ وہ حیران تھے کہ اتنے عرصے سے جنگل میں آ رہے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جو کچھ آج ہو رہا تھا۔ وہ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک اور پتھر نے صدا دی، اے داؤد، میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس سے آپ نے جالوت کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نہ صرف سلطنت کے حقدار ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے بھی نوازے گا۔ آپ اور بھی زیادہ حیران ہوئے، اور یہ پتھر بھی آپ نے اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ ابھی وہ پتھر باقی پتھروں سے ٹکرایا ہی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے تینوں پتھر آپس میں جڑ گئے اور ایک بڑا پتھر بن گیا۔ جب بادشاہ طالوت کی طرف سے کروائی گئی منادی آپ تک پہنچی تو اعلان سنتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو پتھروں کی گفتگو یاد آئی۔ وہ فوراً ہی بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے اور اسے بتایا کہ میں ہی وہ نوجوان ہوں جو کہ جالوت کو قتل کر کے اس کا سر آپ کے قدموں میں لا رکھے گا، لیکن آپ کو بھی اپنے وعدوں کا پاس رکھنا ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لہجے میں پر اعتمادی دیکھ کر بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے ضرور کرے گا۔ بنی اسرائیل اور جالوت کے لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ جالوت جو کہ بہت قد آور اور طاقتور تھا، اس نے اپنے پورے جسم کو پیتل سے محفوظ کر رکھا تھا۔ میدان جنگ میں پہنچ کر جالوت نے للکارا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرنے کی جرات کرے اور مجھے ہلاک کر کے اپنے بادشاہ کی طرف سے دیے گئے انعام کا حقدار بن جائے۔ جالوت نے یہ بات چند مرتبہ دہرائی،
لیکن جواب نہ پا کر اکڑتا ہوا واپس جانے لگا کہ طالوت کے لشکر کی پچھلی صفوں سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو للکارا۔ جالوت حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ کر مذاق اڑانے لگ گیا اور کہا کہ میں کوئی کتا ہوں جو تو ایک لاٹھی سے میرا مقابلہ کرنے آیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک کتے جتنی ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اطمینان سے آگے بڑھے اور خاموشی سے تھیلے سے پتھر نکالا اور فلاخن میں رکھ کر جالوت کے ماتھے کا نشانہ لیا، جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا سر تن سے جدا کیا اور بادشاہ طالوت کو پیش کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے فلسطینیوں کو شکست دے دی۔ فلسطینی تو حیران تھے ہی، البتہ بنی اسرائیل بھی یہ جان نہ پائی کہ ایک لمحے میں یہ کس طرح ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 251 میں یوں بیان کیا، اور پھر اللہ کے حکم سے مومنوں نے جالوت کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو مار ڈالا، اور اللہ نے سلطنت اور حکمت داؤد کو دے دی اور جو چاہا اسے سکھایا، اور اللہ بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرا دیتا تو زمین فساد سے پر ہو جاتی، لیکن اللہ جہاں والوں پر بہت مہربان ہے۔ طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آدھی سلطنت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بھی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کے نظم و نسق میں بہتری کے لیے چند ایسے اصول بنائے کہ پوری بنی اسرائیل تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی مقبولیت سے بادشاہ طالوت کو حسد ہونے لگا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی بھی اپنے باپ کی اس حرکت کی وجہ سے شرمندہ تھی۔ اس سے دل برداشتہ ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد طالوت کی حکومت بھی برقرار نہ رہ سکی، اور اس سے دل برداشتہ ہو کر طالوت کے بیٹے نے خودکشی کر لی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی بھی آپ علیہ السلام کے غم میں چل بسی۔ جب حکومت کے لیے کوئی نہ ملا تو بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور آخرکار انہیں ڈھونڈا اور سلطنت کی ذمہ داری سنبھالنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے دین اور دنیا کے کام کو ساتھ ساتھ چلانا شروع کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو عبادت سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی ہے، اور سب سے پسندیدہ روزے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 24 گھنٹوں میں سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے عبادت کے لیے اوقات مقرر کیے ہوئے تھے، اور سلطنت کے امور کے لیے علیحدہ اوقات مقرر کیے ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اور اپنے گھر والوں کی عبادت پر بہت زیادہ خوش ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ عبادت کی توفیق دینا تو میرا کام ہے، اگر میری مدد نہ ہوتی تو تم لوگ عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اپنے وقت کے مطابق عبادت میں مشغول تھے تو آپ کی عبادت گاہ میں 2 شخص دیوار کے اوپر سے اندر داخل ہوئے۔ آپ گھبرا گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو میری عبادت کا وقت ہے، لیکن ان 2 افراد کے اصرار پر آپ نے ان کا مسئلہ سنا۔ ان میں سے ایک بولا کہ یہ دوسرا شخص میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، جبکہ میرے پاس صرف 1 دمبی ہے، اور یہ زبردستی مجھ سے میری دمبی بھی لینا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص کو کہا، تم تو بڑا ظلم کر رہے ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ مسئلہ تو معمولی نوعیت کا تھا، تو یہ لوگ میرے پاس عبادت کے وقت میں ہی کیوں آئے؟ آپ جان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا اور اللہ نے یہ فرشتے بھیجے تھے۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن کے اندر سورہ صاد میں اس طرح بیان کیا ہے، پس انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر پڑے اور رجوع ہوئے۔ ویسے تو پیغمبروں کو بیت المال سے وظیفہ یا معاوضہ لینا جائز ہوتا ہے، لیکن پیغمبروں کی شان رہی ہے کہ وہ یہ لینا مناسب نہیں سمجھتے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر رعایا سے ملتے تھے اور ان کے حکمران کے متعلق سوال دریافت کرتے تھے۔ زیادہ تر عوام تو بادشاہ کی تعریفیں ہی کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک سوال کے جواب میں ایک آدمی نے کہا کہ انسان تو بہت اچھا ہے، لیکن اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ جو ہے وہ بیت المال سے پورا کرتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے رو رو کر اللہ سے فریاد کی کہ مجھے کوئی ہنر سکھا تاکہ میں اپنا اور گھر والوں کا پیٹ پال سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم ایک معجزے کی صورت میں کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں یوں بیان کرتا ہے، اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جنگ کا سامان تیار کرنے کا علم دیا، اور ذرہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی ایجاد کی۔ آپ علیہ السلام کو لوہے کو موڑنے کے لیے گرم نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے ہی موڑ لیتے تھے،
اور جو چاہتے تھے لوہے سے بنا لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ بھی عطا کیا تھا۔ آپ جب تلاوت کرتے تھے تو اس کی وجہ سے پرندے اور درخت ساتھ جھومنا شروع ہو جاتے تھے، اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات صحابی رسول ابو موسیٰ اشری تلاوت کر رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک سنتے رہے اور پھر خوش ہو کر فرمایا کہ آج مجھے لہن داؤد کا کچھ حصہ مل گیا ہے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں شہر ایلیا کے لوگوں کا، جو کہ بندر بن گئے تھے۔ یہ شہر ایک دریا کے کنارے واقع تھا۔ اللہ نے وہاں کے لوگوں کے صبر کا امتحان لینا چاہا اور ان پر پابندی لگائی کہ ہفتے کے دن کے علاوہ سارے دنوں میں مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن جلد ہی ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ باقی دنوں میں تو مچھلیاں پھنستی ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہر جمعے کی شام کو دریا کے کنارے نالیاں اور گڑھے بنانا شروع کر دیے۔ ہفتے کی روز مچھلیاں وہاں آ کر پھنس جاتی تھیں اور وہ اتوار کو انہیں پکڑ لیتے تھے۔ جب انہیں روکا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم شکار تو اتوار کو کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ نافرمانی تقریباً 40 سال تک کرتے رہے اور اس کو حق سمجھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 میں یوں بیان کیا ہے: بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، بلکہ ایک طرح سے خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 166 میں اللہ فرماتا ہے: پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ اس میں حد سے نکل گئے، تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی 9 سورتوں میں 16 مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لقب استعمال ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک نسبت اور بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم بالا میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد دکھائی جا رہی تھی تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھا اور دریافت کیا کہ اے پروردگار یہ کون ہے؟ جواب ملا تمہاری اولاد میں سے بہت بعد میں آنے والی ایک ہستی حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی عمر کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی میری عمر کے 40 سال اس کو دے دے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی تو ملک الموت آ گئے، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو میری عمر کے 40 سال رہتے ہیں، یعنی وہ یہ بات بھول گئے کہ انہوں نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ اس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی 1000 سال عمر بخشی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی تقریباً 100 سال عمر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت غیرت والے تھے۔ آپ جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو دروازے بند کر جاتے۔ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی شخص آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن آپ باہر تشریف لے گئے اور حسب معمول دروازہ بند کر گئے۔ اچانک آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے صحن میں کھڑا ہے۔ انہوں نے گھر کے دوسرے افراد سے کہا کہ یہ مرد کہاں سے آ گیا، جبکہ گھر کے دروازے بند تھے۔ اللہ کی قسم ہمیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھتے ہی پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور دربانوں سے نہیں رکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تب تو آپ موت کے فرشتے ہیں اور میں اللہ کے حکم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد دھوپ نکل آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے پرندوں سے کہا کہ داؤد علیہ السلام پر سایہ کرو۔ پرندوں نے سایہ کیا حتیٰ کہ اندھیرا چھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے کہا کہ ایک ایک پر کو سمیٹ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ بات صحابہ کو بتا رہے تھے تو انہوں نے ایک بازو کو سمیٹ کر پرندوں کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ۔